الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم. نشست منعقد ہو رہی ہے اور یہ منعقد ہو رہی ہے آج 6 مارچ 2017 مطابق 6 جمادی الثانی 1438 ہجری. یہ عنوان اس لیے میں نے اہم کہا ہے کہ آج کے پس منظر میں یہ ہمیشہ ہی رہا ہے اہم، لیکن آج کے پس منظر میں اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے غرباء و مساکین کی مدد شریعت کی روشنی میں. حضرات، مجھے چندہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان محافل کو حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء اور پروفیسرز اور بڑی شخصیتوں کا تعاون حاصل ہے، اور ان کے مطالعے سے آپ کو مستفید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ذریعہ دیا ہے محافل کا کہ جب کہ ہم کو موقع نہیں ہوتا ہے مطالعے کا، اور آج کل کے دور کے حساب سے ٹی وی کے لیے بھی وقت نکل جاتا ہے، تفریح کے لیے نکلتا ہے، لیکن مطالعے کے لیے کا موقع نکلتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میری بات کی تصدیق ہونا تو ہمارے جا کے کتب خانے اور لائبریریز دیکھیے جو بند پڑے ہیں. کیا ہے تو معدود چند حضرات کے جو مطالعے کے لیے آتے ہیں، کتابیں کھلتی بھی نہیں، روزانہ کے پرچے کچھ اخبارات وغیرہ کا مطالعہ ہو جاتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں لوگ. کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بس پوچھیے نہیں کہ کئی برسوں سے کئی دنوں سے نہیں ہوتی. اب اس کے لیے اگر اس کو یاد دلاؤں تو وہ کیا کروں کہ کلام مجید کے بھی ایسے قدیم و جدید نسخے پڑے ہوئے ہیں گھروں میں، کھڑکیوں اور تنبیوں اور محرابوں کے اندر، کہ جو کئی دنوں سے نہیں کھلے. اس موقع کو پر یہ بھی میں اعلان کر دوں گا کہ چند حضرات نے بڑے قدیم اور جدید کلام مجید کے، کلام پاک کے نسخے، ان کی جلدیں لا کے دی ہیں انجمن ترقی اردو کو دیا، تو ہم نے اپنی لائبریری میں باضابطہ ایک الماری رکھ دی ہے اس کے لیے. اس میں قدیم بھی ایسے قدیم کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہاتھ لگائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ورق پڑ جائے. تو ایسے بھی مشہور و معروف، آپ کو تو اندازہ ہے، مجھے تعداد تو یاد نہیں ہے، کہ دنیا کی ہر زبان میں کئی لوگوں نے کلام مجید کے ترجمے کیے اور تفاسیر لکھی. تو اگر ایسے کسی کے گھر میں ہوں جن سے بے ادبی ہو رہی ہے اور کھڑکیوں اور محرابوں میں رکھ دیے ہیں، تو بہتر ہے کہ انجمن کی لائبریری میں داخل کریں، جہاں پر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ بلا ہدیہ دے دیتے ہیں جو کوئی آتا ہے. اگر کوئی خواہش کرے اس میں سے کہ مجھے یہ جلد چاہیے تو ہم بلا ہدیہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اس سے تو بہتر ہے جبکہ وہ گھروں میں کھڑکیوں میں پڑے رہیں اور ان کو دیکھ بھال مناسب نہ ہو. تو میں آج کے مزید آپ کے اوقات لیے بغیر صرف اتنا ہی اعلان کر دوں گا کہ 6:30 کے بعد سے شاید 7 پونے 7 کو شروع ہوگی بعد مغرب کے، ایک بہت ہی اہم تعزیتی جلسہ نامپلی کا جو ایجوکیشن سینٹر ہے مدینہ کا، عارف الدین صاحب کا، اس میں مقرر ہے.
اور اس میں ایک نہیں دو نہیں، کبھی تعزیت ہوتی ہے تو ایک کی دو کی، اب اتفاق سے 4 لوگوں کی تعزیت۔ اب وہ 4 لوگوں کی تعزیت میں منیر الدین صاحب جو اسٹیٹ بینک کے آفیسر تھے اور بہت ہی ہمارے سے تعاون کرتے تھے کئی اداروں میں، ان کی رحلت ہو گئی۔ منظور الامین صاحب سے آپ واقف ہیں، منظور الامین صاحب دوردرشن کے بہت ہی مایہ ناز کیریکٹر تھا ان کا، وہ ادیب تھے اور انہوں نے کتابیں لکھی تھی۔ پھر اس کے علاوہ تیسرے بیرسٹر شہاب الدین جو ایم پی تھے اور آئی ایف ایس تھے، انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسیز سے، اقلیتوں کے تعلق سے جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ناراض ہو کر انہوں نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد عوامی خدمت سے رجوع ہو گئے بغیر اس کی پرواہ کیے کہ انہیں بہت بڑا مالی نقصان اس میں ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ عارف الدین صاحب نے بھی ان کو کئی مرتبہ بلایا تھا یہاں پر۔ اور پھر چوتھے ہماری شہر کی ایک شخصیت تھی شیو شنکر صاحب جو اقلیتوں کے بھی ہمدرد تھے اور فارن منسٹر تھے۔ تو یہ چاروں کا جلسہ وہاں پر ہے، کوشش کیجیے کہ مغرب کے بعد آپ بھی شرکت کر سکیں کچھ دیر کے لیے۔ میں اب ہمارے آج کے مقرر علی جناب ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب، جن کا بہت مطالعہ وسیع ہے اور اب یہ ممکن نہیں ہے ان کے منہ پہ ان کے تعریف کرتے بیٹھوں میں۔ بہرحال آپ خود بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنی تیاری سے آتے ہیں، تو ان کے اس خطاب سے استفادہ کے لیے میں انہیں مدعو کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، محترم حاضرین اکرام، آج جو میرا موضوع ہے غربا اور مساکین کی مدد شریعت اسلامی کی روشنی میں۔ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ غریب، کمزور جو تھے ان کو جو ہے پیسا جا رہا تھا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا، ان کے کھانے کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، انسان کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا، مرد کو غلام بنایا جاتا تھا، عورتوں کو باندھی اور کنیز بنایا جاتا تھا۔ جس طرح ایک جانور کو خرید کے اپنے گھر لا لے تو ہمیشہ اسی کا ہوتا ہے، اس طرح انسان بھی کسی انسان کا اسی طرح ہمیشہ کے لیے ہو جاتا تھا۔ اور بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ مختلف چیزیں، ایسی چیزیں تھیں جس سے غریب جو ہے مشکل اور مصائب میں مبتلا رہتا، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا۔ ایسے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غربا اور مساکین کو کھلانے کی فضیلت بیان فرمانے لگا۔ پھر اس کے لیے خوشخبری بھی دی گئی کہ جو غربا اور مساکین کا خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں انعام سے سرفراز فرمائے گا، اور جو غربا اور مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے کھانا کھلانے کی، ان کے لیے وعید سنائی گئی کہ آخرت میں ان کا بہت برا حال ہونے والا ہے۔ اسلام نے غریبوں اور مساکین کے حق کا بڑا خیال کیا، اور بے شمار آیتیں ہیں، کچھ آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں یہاں پر، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک آیت ہے بڑی اہم سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 177۔ اس آیت کا نام ہے آیت بر۔ اصل میں اس میں نیکی کے بارے میں بتایا کہ نیکی کیا چیز ہے۔ تو وہ آیت بہت بڑی طویل آیت ہے، میں پوری آیت سنا نہیں چاہتا، لیکن شروع ہوتا لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ جو ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف، بلکہ اس کے بعد آیا کہ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں اور ملائکہ اور رسولوں پر ایمان لانا،
اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ بڑا اہم ہے. فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. کہا گیا دیکھو نیکی اصل میں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مال کی محبت کے باوجود. اصل میں انسان کو بہت محبت ہوتی ہے مال سے. کون ہے جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو؟ اور مجھے محبت نہیں ہے سر، کم درجے کی ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس محبت کے باوجود اس مال کی جو تمہارے دلوں میں ہے مال دو. ذوی القربا، رشتہ داروں کو جو غریب ہے. یتامہ، ظاہر یتیم ہوگا تو غریب ہی ہوگا. مسکین، مساکین کا تذکرہ آیا. اب مساکین کو بالکل علیحدہ کیا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو جو رشتہ دار غریب ہے ان کو بھی دو، یتیم بھی غریب ہوتا اس کو بھی دو، لیکن مساکین پہ مال خرچ کرو. اور پھر مسافر پر، سائلین مانگنے والے غریب غربا پر، اور پھر رقاب اور لوگوں کی جو پھنسے ہوئے ہیں ان کی گردنیں چھڑانے پر. اب یہ گردنیں چھڑانے وہ میرا موضوع نہیں، لیکن فی الحال یہ کہ جو ہے وہ بھی پھنسا رہتا، پریشان رہتا، چھٹ نہیں سکتا، جیلوں میں پڑا ہوا ہے. اس زمانے میں جو ہے غلام بنا کر لا لیا گیا تھا، چھٹ نہیں سکتا تھا، آزاد نہیں ہو سکتا تھا. جب اسلام پھیلنے لگا، اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، تو غلاموں کی ایک تعداد اسلام میں آ گئی، اور ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، بی بی سمیہ ان کا خاندان، حضرت یاسر کا خاندان، حضرت صہیب رومی، اور بھی تھے غلام. اب ان غلاموں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر ام المومنین سے ان کے مال سے بعض غلاموں کو آزاد کیا، اور بہت سارے غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم ان کو خرید کے آزاد کر دو. حضرت ابوبکر خریدتے اور ان کو آزاد کرتے. مدد ان کی بہت بڑی مدد ہے کہ ایک آدمی غلامی میں پڑا ہوا ہے اور اس کو آزاد کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی مدد ہے. اور آج یہ کہ آج کے دور میں بلا وجہ قید میں پڑا ہے، ضمانت دینے پیسے نہیں ہے، وکیل کو ٹھہرانے پیسے نہیں ہے، بلا وجہ کچھ کرا نہ کرا، کسی نے پھنسا دیا، جا کے پھنسا ہوا ہے، یہ بھی گردن چھڑا کے اس کو لانا ہے. یہ ہمدردی کا، انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کو چھڑایا جائے. یہ کہ جو یہ کہا گیا کہ مال دو، مال خرچ کرو. یتیم بھی غریب ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی جو ہے وہ، پھر مسکین، مساکین، پھر مانگنے والے ان کو بھی دو، مسافر جو پریشان حال ہے اس کو بھی دو. یہ گردنوں کے چھڑانے میں دو. عزیزان گرامی، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کو مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کو محبت ہوگی مال سے، لیکن کہا کہ مال کے محبت کے باوجود اللہ کی محبت تم پر غالب رہے غریبوں کو دینے میں، پیسہ نکالنے میں. اور جو ہے اب میں دوسروں کی بات تو نہیں کرتا، بات اپنی ہی کروں گا. میں ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھیں ہم کیسے کیسے چیزوں پر اسراف کرتے ہیں. بعض جگہ تو تبذیر سے بھی کام لیا جاتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار ہیں ان کا خیال نہیں، پڑوس میں غریب رہتے ہیں، محلے میں غریب مسکین ہیں ان کا خیال نہیں، غریب غربا کا کوئی خیال نہیں. پھر بڑا دعویٰ متین خادری کو کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام سے وابستہ ہوں. اسلام نے تو ہر قدم پہ غریب غربا کے خیال کی تعلیم دی، ان کے مدد کی تعلیم دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدد کر کے بتائی کہ کیسے مدد کی جائے. پھر صحابہ کرام کے بے مثال نمونے موجود ہیں کہ انہوں نے غریب غربا اور مساکین کا کیسے خیال کیا، ان کے حق کو کیسے باقی رکھا. اور یہ ساری چیزیں ہیں، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہم کو تعلیم دیتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَتِيمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور کھانے کی محبت کے باوجود، کھانے سے، فوڈ سے، غذا سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ وہاں پیسے کی بات آئی تھی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال سے محبت. اب یہاں رہا کھانے سے محبت. یہ سورہ دہر کی آیت ہے، آیت نمبر 8.
وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانے کی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا چاہیے۔ جب کھانے سے کس کو محبت ہے؟ میں چاہتا ہوں میں اچھے سے اچھا کھاؤں، آپ چاہتے ہیں آپ اچھے سے اچھا کھائیں، لیکن یہ حکم ہے کہ نہیں، اس کے باوجود دیا جائے، اس کے باوجود مال کی اتنی محبت ہے لیکن اس کے باوجود بھی مال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماروں کو بخار پڑا، کافی شاگرد تھے ان کے، آپ تو جانتے ہیں ان کا مقام اسلام میں کتنا بڑا ہے۔ وہ کافی شاگرد تھے، کچھ شاگرد آئے ان کے پاس تو پوچھا اب آپ کی طبیعت تھوڑا بحال دکھ رہی، فاقہ ہوا ہے، آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ خواہش ہے تو ہم لے کے آتے۔ تو انہوں نے مچھلی کی خواہش کی کہ مچھلی لائی جائے، کھانے کے لیے ساتھ ڈالے۔ فقیر نے صدا لگائی کہ بابا 2-3 روز سے بھوکا ہو، جو کچھ ہے دے دو، پورا اٹھا کے دے دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کچھ مزاج ناساز ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تھوڑا افاقہ ہوا تو اپنے گھر میں خواہش کی کہ کچھ مجھے انگور منگا کے دیے جائے۔ جیسے انگور آئے، بیٹھے، ایک فقیر آیا اور صدا لگایا، سب بھوکا ہو دے دو، پورے کے پورے دے دیے۔ دوسری بار منگائے تو فقیر بھی ذرا عجب قسم کا تھا، پھر دیکھا کہ پھر انگور جا رہے، پھر آ گیا، پھر پکار، پھر اٹھا کے دے دیے۔ تیسری مرتبہ ان کے اہلیہ نے جب دیکھا کہ پھر وہ آ رہا ہے تو وہ ٹھہر گئے، کہا کہ 2 مرتبہ تجھے دے دیے، تجھے اور چاہیے تو اور دیتے، لیکن وہ کئی دن کی علالت کے بعد آج کوئی چیز کھانے بیٹھے ہیں، ان کو کھانے کا موقع دیا جائے۔ ہمارے سے تو ڈنڈا لے کے دوڑتے، 2 خط دیا، پھر آ گیا نالا مانگنے کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ نقوش جو ہے صحابہ کرام، پھر ان کے اولاد میں سے ہمارے اکابرین نے چھوڑی ہے ہمارے سامنے کہ کیسے دیا جائے ان کو۔ اور اللہ کہتا ہے کھانے کی محبت کے باوجود، محبت ہے کھانے کی، کون کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ حسن بیمار ہو کے جب اٹھتے بہت آرزو ہوتی کھانا کھانے کی، ایک 4-6 دن جو ہے اگر آپ نمک مرچی کا پرہیز لگا دیں ڈاکٹر، آپ اس کے بعد کھا کے دیکھیں، آپ بڑے شوق سے کھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اٹھا کے اس کے باوجود دے دے رہے، کیا کیفیت ہے؟ پھر فرمایا گیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں لوگوں کو کھلا دیے، کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہمارا شکریہ ادا کرو۔ ہمارا شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ سب اب ہمارا حال تو کیا ہے، دعوت میں پھر لسٹ بنتی ہے تو دیکھ دیکھ کے بڑا آدمی ہے، میں 1 خود بلایا تو انہیں 2 خود بلاتا کیا ہے، معاف کریں مجھے، سب ایسے نہیں ہوتے لیکن اکثر کا مزاج یہی ہمارا، دیکھ دیکھ کے دیتے قریب، ارے ہم تو یہاں چھوڑو اس کو، کیا بلا رہے ہیں؟ معاملہ یہ ہو کہ جو کچھ کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے کھلاؤ، اللہ خوش ہو جائے۔ بھائی کوئی شکریہ نہیں، بھائی آپ کے شکریہ کی بھی ضرورت ہے، آپ تشریف لائے، آپ کو میں نے کھلایا، آپ کا شکریہ، آپ میرا مال کھائیں، کیفیت یہ ہو۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، میں اپنے سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اور ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہمارا شکریہ ادا کرو، شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہو کھلانے کے لیے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، پیش نظر ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کے خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں یہ کھلانے والے؟ اللہ نے کہا کہ کھانے کی محبت کے باوجود کھانا کھلاؤ، مسکین، یتیم اور قیدی کو، 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہ کھلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کی خاطر کھلا رہے، نہ ہمیں کوئی بدلہ چاہیے، نہ شکریہ ادا کریں، اور اس کے آگے کریں اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، قیامت کا دن، جو اس کا عذاب ہے اس کا خوف ہم کو لاحق ہے۔ صاحب یہ تو کھلا کے لوگ کر رہے ہیں اور ہمارا معاملہ ہے تو گناہ، ارے میاں ایسے کام کیوں کر رہے ہیں، یہ اسلامی شریعت کے خلاف، ارے زیادہ دیکھیں گے ہمارا مزاج تو کیسے ہو گیا، آپ دیکھیں کیا کیفیت ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو جو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اور ہم کو تمہارے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے،
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے اس دن عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، ہم کو اس کا خطرہ لاحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوقهم اللہ شر ذلک اليوم ولقهم نظرة وسرورا، پس اللہ تعالیٰ نے اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ جو شر کا دن ہے قیامت کا، خطرناک ہولناکی کا، اللہ تعالیٰ بچا لے گا ایسے لوگ، کیونکہ اللہ کی رضا مطلب تھی ان کو، اور تازگی اور سرور بخشے گا۔ اب وہاں کی جو کیفیت آئی ہے حشر کے دن کی، پسینے میں شراب اور حلق، سکھا ہوا پانی کی طلب ہوگی، اپنے گناہوں کے خوف سے پریشان کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا کیا حال کرے گا جو اس طرح کھلاتے ہیں؟ انہیں تازگی دے گا، ایک تو شر سے بچا لے گا، اس کے تر و تازہ چہرہ رہے گا۔ لوگ بولیں گے بھائی ہمارے چہرے سوکھ گئے ہیں اور ان کے تو چہرے دیکھو تر و تازہ ہیں، کیا کیفیت ہے ان کی؟ پھر ایک سرور بخشے گا۔ حالت پریشانی میں انسان سرور کی کیفیت میں نہ رہتا، بہت خوشی ہو تو بہت مسرور رہتا، وہ سرور کی کیفیت میں رہتا، مال خوب ہے وہ سرور کی کیفیت میں رہتا، لیکن پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کو سرور بخش دے گا۔ ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ اس وقت سرور کی کیفیت میں رہے، لیکن وہ اوپر کے شرائط ہے، میں نے جو عرض کیا کہ مال کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلائیں، پھر کہیں کہ ہم میں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کھلاتے ہیں، نہ ہم جو ہے آپ کو سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اس کا، نہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ اور پھر ہم تو اصل میں اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف کرتے ہیں جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں جب یہ کہے تو میں اب تم کو بچا لیتا ہوں اس کے شر سے، تازگی بھی دوں گا اور اس دن تم کو سرور بھی عطا کروں گا۔ سورۃ البلد کی آیت ہے، یہ تو انعام کی بات کہی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او اطعام فی یوم ذا مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں، اور یتیم کو جو خرابت والا ہے، یا محتاج کو جو خاک نشین ہے۔ کہا گیا سورہ بلد میں کہ دیکھو کھانا کھلانا جس دن بھوک کا دن ہو، بھوک کے دن سے مراد یہ ہے کہ جو ہے قید پڑا ہو، حالات خراب ہو۔ ابھی نوٹ بندی کے اثر سے بعض گھرانوں میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، کیفیت آ گئی تھی، اس وقت اللہ کے بندوں نے خاموشی سے دیا دینے والوں، کیفیت آ گئی، قید پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیفیت یہ بھوک کا معاملہ ہے، اناج ملتا نہیں، یہ بھوک کا دن ہو گیا۔ یتیم کو جو خرابت والا ہے، ماں باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے اس کا، یتیم ہے، رشتہ دار ہے، خیال کرو اس کا۔ یا محتاج کو، محتاج میں تو سب جمع ہو جاتے، جس کو ضرورت ہے وہ محتاج ہے، جو خاک نشین ہو، اب وہ تو بیچارہ زمین پہ پڑا ہوا رہنے والا، اتنی غربت کی حالت ہے اس کی، اب وہ کہاں سے جا کے کھائے گا، کون اس کو ادھار دے گا، کہاں سے خریدے گا، وہ اس پہ کون بھروسہ کرے گا؟ کھلاؤ اس کو، دو، بھوک کے دن کھلانا، ترغیب دی گئی، کھلاؤ ان لوگوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ ماعون، فرمایا گیا کہ خرابی ہے ان کی جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے آگے کہا گیا وَلَا يَحُضُ وَلَا تَعْمِلْ مسکین، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتے۔ اب یہ ابو جہل امیہ بن خلف کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ خود بھی نہ دیتے، کوئی دینے جا رہا تھا، ارے کہیں بھی دیتا رکھ کام آتا، ارے میاں ذرا دیکھ سمجھ کر، تم یہاں ایسا کھلا رہے ہیں، تم کیا ہے بولے، آپ تو نیکی کا کام نہیں کر رہے، انہیں نیکی کا کام کرا تو اس کو روک رہے، شیطان کا کام کرا، ابھار رہے بھی نہیں دوسروں، یہ کہ خود بھی دے، دوسروں کو ترغیب دے، بھائی ذرا ہے نا اللہ دیا آپ کو، چلیے دیجئے، کام کریے، دیکھیے اللہ اجر دے گا، آخرت میں بدلہ دے گا۔ کہا گیا پھر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اب اس پہ مفسرین نے کافی کلام کیا ہے، لیکن میں نے ان کی باتوں سے جو چیز عکس کی، میرے جو سمجھ میں آئی ہے کہ اگر آپ کبھی جھوپڑ پٹی کے قریب جانے کا اتفاق ہو، یا آپ ایسے لوکیلٹی میں تھوڑے دن کے لیے جا کے رہ جائیں جہاں جھوپڑ پٹی میں لوگ رہتے ہیں، غریب غربا، جن کے لیے چھت بھی برابر نہ ہو، ان کے پاس اکثر معاملہ ہوتا ہے، کچھ ترکاری آتی ہے، تیل کی کمی پڑ جاتی ہے، تیل بھی آ گیا، مرچی اور نمک کی کمی پڑ جاتی ہے، وہ بولتے کہ بیٹے ذرا مانگ کے لا کہیں سے جا،
وہ بچے آتے ہیں، ہمارے پاس سالن پکانے تیل نہیں ہے، تھوڑا دو بر مرچی نہیں ہے، امی ارے چل جا بولے بڑھا دے رہے اس کو، کہا گیا کہ نہیں. اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز مت کرو، دیو ان کو، منع مت کرو. غریب غرب کیا تھوڑا چاول دو بر ہمیں سالن ہے کھانے کو، چاول پکا لے کے کھا لے، تھوڑا چاول دیے تو کھانا پکا. غریب غربا ہے، ان کو دیا جائے. صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا، حضور کا معاملہ تھا خود فاقہ رہتے اور دوسروں کو کھلاتے، دوسروں کا خیال، خود کے پاس فاقے کا معاملہ ہے. تو مانگنے آتے تو آگے بولتے کہ جو ہے سردی کے دن آئے، کچھ بھی گرم کپڑا ہے تو اوڑھ لے دو بول رہے. یہ تو بہت ہی غریب لیول کی بات ہے سر، اس سے تھوڑا اوپر. ان کا معاملہ یہ ہوتا، وہ بیچارے کچھ بلب لگانا چاہتے ہیں، ان کا سیڑھی یا ٹیبل نہیں ہوتا، ذرا بازو کا گھر بڑا ہے بھائی ان کے منگ کے لا. یہ ضرورت کی چیزیں انسان کے ایک دوسرے کو کام آنے کی. بولتے ٹیبل ذرا دیجیے، اور بھی بلب لگا کے دیتے، ہمارے پاس ٹیوب لائٹ لگا کے دیتے. تو یہ برتنے کی، عام برتنے کی چیزیں دیو، اللہ نے دیا ہے تو اور بھی دے گا استعمال کرنے کے لیے. لوگ حاضرین اکرام، سورۃ الحاقہ کی آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اغنى عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. اب وہ مال، یہ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تھے تو وہ کہے گا اس وقت آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. قیامت میں لگا میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا. اتنا مال جمع کر کے رکھا تھا، بینکوں میں پڑا ہوا تھا، گھر میں تجوریاں بھری ہوئی تھی، الماری کے خانے نوٹوں سے بھرے تھے، رشتہ داروں کو کبھی دیا نہیں، غریبوں کا حق نہیں نکالا، اور یہاں آ گیا تو پکڑا گیا، کچھ کام نہیں آیا. وہ کہے گا اس وقت میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. وہ اقتدار بھی ہوتا ہے، چاہے وہ خاندان پہ اقتدار ہو، اپنی فیملی کی حد تک کی اقتدار ہو، اپنے گھر کا مختار ہو، محلے پہ کوئی اثر رکھنے والا لیڈر ہو، معاملہ شہر کا بڑا ہو، ریاست کا بڑا ہو، ملک کا سربراہ ہو، کوئی بھی ہو. اقتدار کئی قسم کا اقتدار ہوتا ہے. وہ مقتدر ہوتا ہے اپنے اپنی حیثیت کے لحاظ سے. بولا کچھ کام نہیں آیا آج، سب غریبوں کو ٹھہرا دیا کیوں میں، دن نہ ایک دن. میں کبھی جا کے ٹھہرا کیسے؟ میں تو نہیں ٹھہرا، پتہ چلے گا جب. تو لوگوں کو تو دھوپ میں پانی میں جہاں ٹھہرے بیچارے ٹھہرے، جو کیفیت. میں تو سکون سے ہوں، میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹھہرنے کی. اس وقت کیا ہوگا؟ خذوا فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. پکڑو اس کی گردن میں توق ڈالو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو. دیکھیے کہا جائے گردن میں توق ڈال دو، اس کے ہلنا بھی نہیں کرنا، اکڑنا نہیں، منڈی جھکا کے رکھنا. بہت اکڑتا تھا دنیا میں، بہت بڑے بڑے باتیں کرتا تھا، جھکا کے رہے گردن. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو، بڑی زنجیر لاؤ جکڑ دو اس کو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. کیوں؟ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا نہیں تھا، ولا یحض ولا یطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. پھر آئی دیکھیں، پھر اس سورے میں بھی آ گیا، ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے. کیا معاملہ ہے؟ کیسا سخت عذاب دیا جا رہا ہے. گردن میں تو 70 گز کی زنجیر ڈال دی جا رہی ہے، پھر جہنم میں جھونک دیا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. کیا کیفیت ہے عزیزان گرامی. اور یہ زیادہ تر جو آیتیں کھانے کے بارے میں ترغیب دینے کی ہے، کھلانے کے بارے میں ترغیب دینے کی ہے، وہ صورتوں سے جو میں لیے وہ مکی صورتیں ہیں. اس میں اکثر مکے میں زیادہ ترغیب دی گئی کھانا کھلانے کی، سب چیزوں. اب یہ مدینہ منور آئے تو وہ تو خوشحال یافتہ تھا، وہاں تو یہ تربیت یافتہ بن کے آئے تھے، تربیت پا کے وہاں تو دینے ہی دینا ہے معاملہ تھا. مجھے وہ مزاج پورا بنایا گیا کہ کس طرح دو، اپن خود پریشان ہے، مدد کرو، اس میں دیا جائے. سورۃ المدثر کی آیت ہے، یہ بھی سورت مکی ہے.
فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرم لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی، کیا کیسے آ گئے دوزخ میں، کیا کرے تم جو دوزخ میں آ گئے. قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے. پہلی بات بتائیں گے نماز پڑھنے والے نہ تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. عزیزان گرامی، میں تھوڑا سا یہاں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ہمارا معاملہ نماز اگر آپ میرے کو بولیں گے میں 100 رکعت پڑھنے تیار ہوں، کھانا کھلانے تیار نہیں ہوں سر. ہمارا معاملہ ہی ہے. جو عرب گئے ان سے پوچھیے، نماز بھی پڑھیں گا وقت پہ، کھانا کھلانے میں بہت آگے رہے گا، کیونکہ وہ مزاج بنا ان کا 1450 سال. ہمارا مزاج بھی تھا، لیکن یہاں کے ماحول میں ہم ایسا رس بس گئے کہ یہاں کا معاملہ تو کیا ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. وہ مزاج ہمارا بھی بن گیا صاحب. دیکھیے نماز کے ساتھ جو چیز بتائی گئی جہنم میں جانے کے لیے، نماز نہیں پڑھنے کے ساتھ مسکین کو کھانا نہیں کھلانا. اور ہم عام طور پہ دیکھیے نماز بڑے ڈنڈے سے پڑھیں گے، جب بات پیسہ دینے کی آئیں گی غریب کو کھلانے، ارے میرے سے نہیں ہوتا چھوڑ دو. حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، مسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے اس عابد کے مقابلے. عابد بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اٹھ کے تہجد پڑھنا، راتوں میں کھڑے ہو کے عبادت کرنا، کہ جو فرائض تو ادا کرتا ہے لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، لیکن یہ کہ لوگوں کو مال سے مدد کرنے، کھانا کھلانے میں بہت آگے. اللہ کو بندہ پسند ہے. اتنی عبادتیں ریاضتیں کرنے والا ہی پسند نہیں. ٹھیک ہے فرائض ادا کر رہا، نفیلوں میں کچھ کوتاہی ہو رہی، لیکن معاملہ یہ کہ کھلاتا، غریبوں کا حق دیتا، رشتہ داروں کا حق دیتا، اللہ کو پسند. یہ معاملہ. تو اب یہ دوزخ میں جانے کی وجہ کیا بولے انہوں نے؟ 2 باتیں بتائی، نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوزخ میں ڈال دیے گئے. سورۃ الفجر کی آیت ہے، یہ بھی سورۃ مکی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ دیتا، دیے تو خوش ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ عزت دے دیا، اور اس کو جو ہے جب انہیں نہیں دیا غریب غربا کو تو اللہ تعالیٰ اس کو سختی لاتے. سختی لائے تو کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے کو ذلیل کر دیا. کھلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحضون علی طعام المسکین. اللہ تعالیٰ فرماتا معاملہ یہ نہیں ہے، تیرے پہ جو تنگی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے تھے اور یتیم کی عزت تعظیم نہیں کرتے تھے. 2 وجہ بتائی. جو یتیم آگے جھڑکے آتے تھے، موٹے یتیم ہے جی بڑا ہی آتے کچھ تو بھی مانگتے لوگ، ایک معاملہ تھا. دوسرے مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے تھے. جو میراث میں ملا باپ دادا سے پورے کا پورا کھا جاتے تھے، رشتہ داروں کا بھی حق لیتے تھے، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار تھے. مال ایسے گرفتار تھے مال کی محبت میں، بس ایسا کبھی نہیں آئے جائے نہیں معاملہ. اللہ فرماتا ہے کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کوئی نہیں جب پس کر دی جائے زمین کوٹ کر کر. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. وَجِيَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کو سمجھنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا حاصل ہوگا. اس کو اب پلٹ کے آ نہیں سکتا دنیا میں، پھر اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتا غریب مسکین کو. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی میں کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا اس وقت کا. رضان گرامی جو ہے دے دیجیے، جتنا ہو سکتا دے دیجیے. معلوم ہے صحابہ تو بہت دیتے تھے، پھر بھی ان کی خواہش. پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کیا دیں، حالات بڑے سخت. اللہ نے فرمایا ضرورت سے جو تمہارے زیادہ دے دو. ان کے لیے تھا مطالبہ، دیتے بھی تھے اسی طرح.
ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ دو. بولیں گے کاش کہ زندگی میں اپنی زندگی میں کچھ پیشگی سامان کر لیتے تھے اس زندگی کا. فَيَوْمَئِذٍ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَّزَةٍ لُمَّزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, تباہی ہو اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کا خوگر ہے. منہ پہ برے برے باتاں بول رہا, لان دان کر رہا, پیٹھ پیچھے بہت والی باتیں کر رہا, جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. پھر معاملہ اس کا کیا ہے, مال جمع کر رہا, گن گن کے رکھ رہا, مال کم تو نہیں ہو رہا, مال بڑھتے رہے. معاملہ تو یہ کہ اگر آپ دیں گے اللہ کے راستے میں تو مال میں برکت ہوگی اور بڑھے گا. ارے یہ سمجھ رہا کہ ارے دیا تو کم ہوتا کہ کیا ہی, معاملہ الٹا ہے. یحب ان مالہ اخلدہ کاللئیم فی الحطمہ, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا, ہرگز نہیں, وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. حامان نہیں رہا, فرعون شداد نمرود نہیں رہے, ان کا مال و متا نہیں رہا, ان کا اقتدار نہیں رہا, کون رہے گا؟ تھوڑا بول کیا بینک بیلنس گھر میں تھوڑا جمع, وہ کہاں سے رہنے والا ہے؟ کوئی رہنے والا نہیں. اللہ فرما رہا کہ جو ہے وہ شخص کا حال یہ ہوگا کہ چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا, چکنا چور بنا دے گی جہنم کی آگ, ایسے خطرناک وہاں پھینک دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, اور تم کیا جانتے ہو چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا تم جانتے کیا چیزیں؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. عزیزان گرامی, قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کی آگ, اور اس کے ساتھ کہا گیا خوب بھڑکائی ہوئی. خوب بھڑکائی ہوئی کا لفظ دوسری جگہ آیا لیکن اللہ کی آگ نہیں آیا. ایک واحد مقام ہے جو مال جمع کر کے گن کرتا ہے, اس کے عذاب کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ کی آگ اور خوب بھڑکائی ہوئی. اتنی سخت وعید ہے ہمارے لیے, ہم غور کر کے دیکھیں. التی تطلی علی الافئدہ, جو دلوں تک پہنچے گی, ایسی آگ ہے دلوں کے تک پہنچ جائے گی. اب مفسرین نے اس میں کہا کہ کیا یہ دل تک پہنچے گی؟ وہ تو عام آگ بھی پہنچ جاتی. کہا کہ اصل میں وہ جو آرزویں دل میں پنپتی تھی کہ مال جمع کر کے رکھوں, وہ آرزویں ختم کر دے گی, وہ مقصد ہے جلا کے. وہاں تو کیا رہے گا, سامنے دوزخ و عذاب دیکھے گا تو کیا معاملہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے قسم کا کفارہ ہے, 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ. روزہ نہ رکھنا ضعیفی ہے, بیماری کی وجہ سے وہ امید بھی باقی نہیں ہے کہ روزہ رکھے آئندہ. ایک روزے کا فدیہ, 1 مسکین کو کھانا کھلانا طے پایا. دیکھیے آپ کھلانے کی طرف. پھر کئی چیزوں میں جو چیز کہی گئی, ایک جگہ کہا گیا کہ جو ہے جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے, جب اللہ سے معافی کے طلبگار ہو تو پہلے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کر دیو کچھ, پھر آؤ اس کے دربار میں معافی مانگو. تو کئی جگہ یہ کہ دینے کے اوپر بڑا معاملہ ہے, اس لیے رسول نے فرمایا یہ ہاتھ سے بہتر یہ ہاتھ ہے, مطلب مانگنے والے ہاتھ سے بہتر دینے والا ہاتھ ہے. آپ دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے, بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے, اور جو پے در پہ روزے رکھے اور کبھی روزے نہ چھوڑے. اس کو روایت کیا بخاری و مسلم نے, دونوں حدیث کی کتابوں. اب دیکھیے کہ جو ہے کیسی باتیں جو ہے اتنی اہم باتیں بتائی. عزیزان گرامی, اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ جو ہے وسلم کیسے ملتے تھے. ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آج کوئی چیز آ گئی وسلم کل کے لیے اٹھا کے نہیں رکھتے, اسی دن ضرورت کی جتنی ہوتی لیتے, باقی دے دیتے اللہ کے راستے. پھر آپ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام خیرات ایسے کرتے جیسے تیز ہوا چل رہی ہے, یا اتنی تیزی لاتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. ایک مرتبہ وسلم ہے
بیٹھے تشریف فرمائے، ایک بچہ آیا، وہ بھی صحابی ہے کم عمر. اس نے کہا رسول اللہ میری ماں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ کرتا عنایت فرمائے آپ کا. بس ہم نے فرمایا ایک ہی کرتا میرے پاس ہے. سر جا کے بولا ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی کرتا ہے. اس خاتون نے کہا نہیں بیٹے وہی کرتا مانگ کے نا جو اللہ کے نبی پہن کے. اس نے کرتا اتار کے دی گھر میں اندر چلے گئے. ازاں ہو گئی، باہر تشریف میں صحابہ بیچے ہوئے اجازت سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسم تیبن پہ اوپر کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے حضور باہر تشریف لے لایا. دیکھیے آپ کیسے اللہ کے راستے میں دینے کا ایسا معاملہ. ایک مرتبہ صحابہ کو معلوم تھا کہ عیدگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وقت تک اندازاً تشریف لاتے. صحابہ عیدگاہ میں جمع ہو گئے اور جو ہے انتظار کر رہے ہیں. جو ہے معاملہ یہ کہ جو ہے رسم تشریف ہی نہیں لاتے. صحابہ بیچے نہیں. وہ سب نکلے راستے سے اصل میں عیدگاہ آنے. ایک بچہ روتا ہوا نظر آیا. رسول نے پوچھا کہ سب بچے عیدگاہ جا رہے ہیں کپڑے نئے پہن کے اور تو رو رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں یتیم، میرا باپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مجھے کون پہنائے گا؟ رسول نے اس کو اٹھا کے گھر لے گئے اور ام المؤمنین سے کہا کہ اس کو دلاؤ تیار کرو اور نئے کپڑے پہناؤ. وہ جب نئے کپڑے پہنا تو پھر عیدگاہ تشریف. عزیزان گرامی، دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں زمین کے لیے ہوئی. لیکن میں آج آپ کو ایسی جنگ کے بارے میں بتاتا ہوں جو غریبوں کے حق کے لیے لڑی گئی. ایک جنگ ایسی ہے تاریخ انسانیت میں کہ اس کی مثال نہیں ملتی، غریبوں کے حق کے لیے لڑی گئی. اور ایسے وقت لڑی گئی جس خلیفہ نے لڑا ان کے ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ حالات بہت خراب ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جو ہے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ان کو فی الحال چھوڑ دیجئے، بعد میں دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ سن لو ابو بکر ان سے بھی جہاد کرے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تسمہ دیتا تھا، اور آج وہ تسمہ دینے سے انکار کرے گا تو اس سے بھی جہاد کرے گا. حضرت عمر جیسے جیت صحابی رسول نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ جو ہے حالات بہت مخدوش ہیں، کوئی مدینے پہ حملہ نہ کر دے. بہت سارے قبائل ارتداد کا شکار مرتد ہو گئے، قسم کے دنیا سے پردہ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مجھے کتے نوچتے ہوئے مدینے سے لے جائے، لیکن جو لشکر حضور نے تیار کیا وہ جا کے رہے گا، رکے گا نہیں. یہ واحد جنگ تھی جو ابو بکر صدیق نے سر کی، ورنہ یہ کہ ہمیشہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں تعامل ہوتا تھا. تو ابو بکر چھوڑ دینا بھی پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے بھی رعایت کی، رعایت کر دو ہمارے حالات نہیں ہوتے، اور پیسہ آنے کے بعد زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں غریبوں کا مال، غریبوں کا حق اور غریبوں کا حصہ. عزیزان گرامی، بہت سارے واقعات ہیں اور جو ہے بہت ساری باتیں بتائی بھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں جو سلسلہ چلتا ہے شریعت انفارمیشن لیکچر کا جو یہاں پر شروع کیا گیا ہے، اس کے جو ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے. اور اصل میں آپ اور میں بیان کرنے والے اور سننے والے اس سے کچھ اثر قبول کریں اور اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل کریں. ہم بھی ضرورت کے وقت غریب غربا کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، یتیم اور مساکین کو دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما لے محض اپنے فضل و کرم سے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. استغفر الله بالبلاء ونستغفر الله من الخطايا. اللهم انا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. ضرور شرکت فرمائیں. اور دوسرے یہ کہ یہ محفل جو یہ ہوگی 888ویں محفل ہے اقبال شناسی، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو لیتے آئیں، کیونکہ جناب ایاز شیخ بہت کیسے اسکالر ہیں، اس پہلے بھی آپ ان کو کئی مرتبہ سن چکے ہیں. اور میں نے جیسے کہا اگر وقت ہے تو آپ حضرات مدینہ یہ اس میں ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں جو تعزیتی جلسہ ہے اس میں شرکت فرمائیں.